کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کاشتکار نائب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ لیکن ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کی زراعت کو بچا لو۔ یہ زراعت نہ رہی تو بھوکے مر جاؤ گے۔ کبھی وہاں بیٹھ کے زراعت کے لیے بھی بات کر لیا کرو۔ آپ سب اکٹھے ہوتے ہیں اس وقت جب اپنی تنخواہیں بڑھانی ہو، اپنی برات کے لیے، جب پاکستان کے لیے بات کرنی ہو، پاکستان کی معیشت کے لیے بات کرنی ہو، پاکستان کی زراعت کے لیے بات کرتے ہو، اس وقت ایوان بھی خالی پڑا ہوتا ہے۔ اس وقت کہہ دیتے ہو کل اس پہ بحث ہوگی۔ آپ کے ملک کو کس نے چلایا ہے؟ آپ کے ہر مشکل میں دفاع کیا فوج نے۔ سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، جنگ لگ جائے، دشمن آ جائے تو فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جب بھی پاکستان پہ مشکل وقت آیا یہ زراعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو۔ 9/11 ہوا، پابندیاں لگیاں، زراعت کی وجہ سے کوئی بھوکا نہیں سویا۔ ایٹمی دھماکہ کیا، تمام دنیا نے آپ پر ریسٹرکشن لگا دی، زراعت کی وجہ سے کوئی بھوک سے نہیں مرا، اس زراعت اور کسان کی وجہ سے۔ 17 سال ہماری پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا۔ کووڈ-19 آیا، پوری دنیا میں بھوک ناچ رہی تھی، لیکن پاکستان میں کوئی بھوک سے نہیں مرا، اس زراعت کی وجہ سے، کسان کی وجہ سے۔ ابھی اس موجودہ جنگ میں پاکستان میں الحمدللہ کھانے کی ہر چیز موجود تھی، اس زراعت کی وجہ سے، اللہ کی مہربانی سے اور اس مظلوم کاشتکار کی وجہ سے۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری قوم کاشتکار کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی۔ جب کاشتکار کو 2200 ارب روپیہ 2 سالوں میں کم ملا گندم کا، جب کاشتکار کو آلو کا ریٹ نہ ملا، مٹر کا ریٹ نہ ملا، کپاس کا ریٹ نہ ملا، گوبھی کا ریٹ نہ ملا، پالک کا ریٹ نہ ملا، مولی کا ریٹ نہ ملا، تو پھر اس قوم کو چاہیے تھا یہ کاشتکار کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ یہ کاشتکار کا اگایا ہوا سب کھاتے ہیں۔ یہ کاشتکار جو آپ کو ہر چیز اگا کے دیتا ہے، وہ چاہے دودھ ہو، گوبھی، سبزیاں ہو، فروٹ ہو، گندم ہو، کپاس ہو، چاول ہو، ہر چیز اگا کے دینے والے کو آپ لقب کیا دیتے ہیں؟ پینڈو اور گوار کا۔ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا، اسے پاکستانی اور انسان تسلیم نہیں کیا جاتا۔ آج وقت ہے کہ اس کسان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج وقت ہے اس زراعت کو بچا لو۔ اس وقت زراعت آپ کی وینٹیلیٹر پہ ہے، اس وقت یہ زراعت وینٹیلیٹر پہ نہیں ہے، فوڈ سیکورٹی وینٹیلیٹر پہ ہے۔ آج آپ صبح دوپہر جو شام کھا کے سوتے ہیں، اگر اس میں خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کمی آ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ آلریڈی 40% آبادی ہمارا پورا کھانا نہیں کھا رہی، 40% آبادی، اس کو صحیح کھانا مہیا نہیں ہے۔ کس لیے مہیا نہیں ہے؟ وجہ صرف ایک ہی ہے کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت زیادہ ہے، اس کو اس کا مناسب دام نہیں ملتا۔ دنیا فوکس کرتی ہے، پوری دنیا میں زراعت سبسڈائز ہے، پوری دنیا میں، پوری دنیا دفاع کے اوپر فوکس کرتی ہے، لیکن ہم نے ان دونوں سیکٹر پہ جس طرح انویسٹمنٹ ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ انویسٹمنٹ ہم نہیں کر رہے۔ جس سیکٹر سے ایگریکلچر لائف سٹاک سے آپ 27-28 ہزار ارب روپے کی پروڈیوس لے رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ کیا ہے؟ نہ ہونے کے برابر۔ اتنے بڑے دفاع کے اوپر جو پوری دنیا کے سپر پاوروں کے سامنے کھڑا ہو گیا، ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اس کے اوپر صرف $9 بلین، صرف $9 بلین آپ دفاع پہ خرچ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کر دیا اسی $9 بلین میں دنیا میں پاکستان کا نام پیدا کیا، اس 26 کروڑ عوام کا نام پیدا کیا۔ ہاں میں ممنون ہوں اپنی 26 کروڑ عوام کا کہ جب پاکستان پہ برا وقت ہوا تو ساری قوم یکجان ہو گئی، اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔